إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. جب تم حالت فوج میں ہو تو نماز اس طرح پڑھو جیسے تمہیں ممکن ہو. فرجالا پیدل چل رہے ہو پیدل پڑھو اور گانا یا مسافر ہو یعنی سواری پر ہو سواری پر ہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ تو جب تم حالت امن میں ہو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ نماز اس طرح پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی. اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا. کیسے سکھایا؟ صحیح بخاری میں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے آئے اور آ کر آپ کو فجر ظہر عصر عشاء نماز
حج کا مسئلہ ہے یہی کر کے بتا دیا کہ آپ نے حج ایسے کرنا ہے، بس بس آپ نے وہاں کو بتا دیا روزے کے مسائل آئے تو یہی بتایا یہاں تو روزہ شروع یہاں بتایا گیا کہ ایک مرتبہ بھی کیا کر بتا سکتے تھے، دو مرتبہ بھی کیا کر بتا سکتے تھے، لیکن بار دکھائی وجہ کیا تھی وہ بات کوئی فرق یہ حدیث وہ مسجد ہو گیا لیکن یہ مسجد نبی برابر نہیں اور مسجد وہ بھی نمازی لیکن ہم صحابہ کے برابر نہیں، نہ مسجد میں نہ نماز کے برابر ہم کسی کو دیکھ کر ہم جو باتیں محکم میں بول رہے آپ نے ہمارا بات وہ ہماری ہم غلط لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام لیکن آپ نے انہوں نے کہا حدیث و
انہوں نے جان کے محنت دوبارہ بڑھا جب حضور کے مجھے نہیں تو نہیں تو نہیں ساری نماز گزار کرنے کے بعد بات کو بات ہوئی آج کے بعد ہماری کا ایسا ہوتا ہے حضور آپ نے دیکھا نہیں نہیں ایسا تو عمل ہوا ہے مطلب جو آپ تھوڑا سا بڑے اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ لیکن آپ نے جو انداز بنایا ہے بتایا ہے نماز پتا چل جائے گا اگر آپ صرف غلطی بتائیں تو غلطی درست کرو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی اس کا اتنا احساس ہوتا ہوگا نماز نہیں پڑھی آپ نے کیا بولا نماز پڑھی وہ بھی تو کیا پوچھے گا لیکن آپ نے گزرا کیا بولا کہ تم نے نماز پڑھی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ نقصان پڑے لیکن اگر کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پڑھی اور اب یہ آپ کو محسوس ہوگی اور یہ ہماری ذمہ داری
میرے پیغمبر اللہ تعالی ہر صحابی کی الگ ہی تھا. آپ اگر مانو کا لیکن جس کا میں نے نام لیا اللہ سے بتا اس میں ایک حکمت ہوتے کوئی پروسا کام کا طریقہ نہیں دے پتا ہو قرآن کو آپ بتاؤں لیکن سلام کے نام سے ان کا نام سے آقا علیہ السلام وسلام کو بلاتے جاتے کہ میرے پیارے رضی اللہ آج وہی کے ذریعے پتا چلا ہے یہ غلام بھی وہاں سے کیا جو ہمارے ساتھ ہیں اندر سے بتانا ٹھیک ہے ان کے پاس باتیں اور ڈاکٹر کو کہتے رضی اللہ ہم تم سے ہمیں بتاؤ لیکن پورے بزرگ بس یہ بتا دو تو میں تو یعنی آپ سے یہ حدیث وہ نماز پڑھا اور اس میں پوری نماز پڑھی نماز کے بعد ہاتھ یہ بزرگ ہوئے سب سے نماز انہوں نے ہماری کام کے اگر آپ اس کو بہت پیدا نہیں پڑھتے کیا ہوگا نمازی 50 تو حذیفہ جماعت رضی اللہ تعالی نماز کو دیکھ کر کہتے ہیں ما صلیت واحدا 40 سال کے نمازی ایک بات کہوں تمہیں تو نے آج تک ایک بھی نہیں پڑھی میں نہیں کہتا یہ کون کہہ رہے ہیں صحابی رضی اللہ جو میرے
وہ حضور کی حدیث کے ساتھ کے ساتھ بڑی نہیں اور دنوں میں بھی بڑی بڑی یہ بڑا میرے بھائیوں اس کو معمولی نہ اس کو معمولی زندگی کا جب آخر ورنہ کیا ہے ہم چلے جائیں گے آپ اپنی مرضی سے لگے رہیں گے جواب میں نے دینا میں اپنے کا جواب دوں اپنے کے جواب اور تو نہ اپنا بنوانا شروع کر ایک بار ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل له نبی نے سنا سلام نماز پڑھی ہے نماز پڑھی ہے بات ختم ہو گئی محاسبہ ہے پڑھی ہے نماز بڑی نماز کے بارے میں روزے قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا بلکہ کیا ہوگا وہ سوال میرے اللہ برکت کی وجہ سے درست فرما دیں گے اگر وہ ہماری سارے نماز اور نماز الفاظ پر غور کرو درست ہوئی خراب ہوئی سوال ہوتا ہے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا سوال ہے ایک میں جوان شرابی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو شادی تو ایک میں لکھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نے لکھا ابھی جواب ایک نے نماز پڑھی ایک نے بڑی ہے لیکن روزے قیامت سے پہلے اور اس وجہ سے نماز کو درست کرنا میں گزارش کر رہا ہوں
کہ آپ سننے پر اتباع ہے خدا وہ کہہ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے بڑے میں کچھ پڑھ لیتا تو قرآن اور حدیث کا ترجمہ ہی پڑھ سکتے ہو میں کچھ پڑھتے ہو نا اخبار پڑھ لیتے ہو فیس بک پڑھ لیتے ہو نا تو قرآن اور حدیث کا ترجمہ کیوں نہیں کر سکتے صحیح بخاری کے اندر سے نماز صحیح بخاری میں نے بس بتایا تھا کتاب اس کے اندر سے نماز کے چکر سے پڑھ دیں تاکہ روزے کی آمد اللہ کے سامنے میرے پیغمبر کا نماز کا ایک آپ کی یہ ذمہ داری زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے نماز کا طریقہ نماز کا طریقہ بنا دوسری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہماری ذمہ داری لیکن ہم آپ کو کبھی غلط نہیں کرتے آگے آپ کی مرضی ہوگی جو آج مانے یا نہ ہم زبردستی کا سب سے پہلے نماز میں آپ آئیں تو نماز کی نیت کرنا ضروری ہے انما الاعمال نیتوں پر کرنا ہوگا لیکن یہاں کی تھوڑی سی ایک ہے نیت کرنا اور ایک ہے کرنا ہوتا ہے زبان یہ میں تھوڑا آپ کو بات کرتا ہوں دیکھیں تو نماز نہیں ہو جائے نہیں ہو وضو دنیا کے جو نماز کی چابی ہے نماز کی چابی اس کے بغیر کیونکہ ہر عمل کا دائرہ مدار نیت کسی کو پیسے دے رہے اس کی کیفیت مجمع تبدیل کر سکتے اس کی کیفیت یہی جان سکتی ہے توحفہ دے رہے اس کی کیفیت وہی جان رہی ہے کہ آپ اس سے اس کے بعد آپ نے غریب کو دے دیا آپ کو پتا ہے میرے بتایا آپ کے پتا ہے میرے بتا دیا ہے آپ کو پتا ہے میرے دیکھا دیا ہے آپ کے پتا ہے کہ آپ کی پریشانی ہے کہ آپ بول کر جب ہم نے تو نواز کی نیت بھی جس نے ہی کرے دوسرا سمجھانے کا یہ ہے کہ ساری اختتام کرتے اس میں
ساری نماز حدیثوں میں آئی اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اس زبان میں پڑھی ہے۔ اگر کوئی میرے میں پڑھا لکھا نہیں تو جی میری تو زبان سے عربی، میری تو ہندی ہے عربی، میری تو پنجابی ہے عربی، زبان تجھے عربی میں پڑھی ہے اپنی زبان پہ تو جب میرے پیارے بھائی زبان تو نیت بھی پھر ایسا نہیں نیت بھی کام ہوتے ہیں۔ اگر یہ قرآن یا حدیث میں لکھی ہوتی، قرآن یا حدیث میں لکھی ہوتی تو کس زبان میں لکھی عربی، قرآن اور حدیث اگر لکھی ہوتی اللہ کی ایسی زبان میں ہوتی، لیکن جب عربی زبان میں تو اس کا مطلب ہے قرآن حدیث سے نہیں۔ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت دل سے کرتے تھے، اب ہمیں بھی دل سے کرنے کا حکم ہے، کرنی ضرور ہے لیکن نیت کا اس طرح وضو میں کرنی ضرور ہے پڑھ نہیں، زکات میں کرنی ضرور ہے پڑھ نہیں۔ اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کے اندر ہونا ضرور ہے۔ ویسے تو ہمارے اللہ تعالیٰ جدھر بھی جگہ تیرا اللہ یہ آسمانوں زمین تمہارے اللہ کے عرض کے مقابلے میں کھلے نظام میں چھوٹا تک اللہ پر ہر طرف اللہ ہے، لیکن ہمیں وہ آزاد کیا گیا ہے کہ اپنی لہجے سے میرا اپنے پاؤں کی سیدھا سیدھا کرنا ہے تو اپنے پاؤں بھی سیدھے کرتے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں ہم صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ بناتے وغیرہ پورے پاؤں یہ تو ہمارے یہاں نا پورے پاؤں اور صرف وہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے میرے بھائیوں، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب پسند ہے جو وہ اپنی طرف سے بولتے یہ میرے نبی علیہ السلام کا کام ہے۔ تو پھر درمیان میں خلل چھوڑنے کی کوئی بات نہیں، پاؤں سے ہاں کچھ میرے بھائیوں کی یہ غلطی ہے، بڑی غلطی پاؤں کو پکڑ کے کرے، غلط ہے یہ غلط جتنا تمہارا اوپر سے تمہارا تمہیں جگہ ریکوائر ہے کرو، لیکن میں مجھے اس جگہ چاہیے میں اتنی یہ بنا سکوں، غلط ہے اور مجھے ہونی چاہیے نا اگر میں اتنی پہلوں بات تو پاؤں سے اور پھر جب میں بیٹھنے لگوں گا تو میں اپنے دانتوں والے کو تکلیف دوں گا، تو میں نے دیکھا پہلے تھوڑی نہیں بیٹھتے وقت تو میں جتنا تمہارا جگہ لینا ضرور لینا پاؤں چڑھا کے کچھ لے اور فاصلہ رکھے گا، محبت کے ساتھ پاؤں سے یہ حضور کا فرما آپ کو ہم مقصد لینے دیں گے، وہی مسئلہ نہیں ہے،
تو کون سی ہو گئی جس میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہے بڑی بڑی لیکن آپ کو بھی نماز میں میری بات کرنا. اس کے بعد ہم کھڑے ہو گئے، ہاتھ ہمارے دو کے برابر بھی ایک حدیث میں ہے، اور کانوں کے برابر بھی کندھوں کے برابر بھی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور ان کندھوں کے برابر بنانے کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. تو کندھوں کے برابر کانوں کے برابر بچوں میں بھی اور لیکن میرے دوست آدمی ہیں، یہ دیکھیں یہ سمیں آئے اسے چل جائے ہم نے حدیث بات میں ہے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کندھوں کے لوگ لیتے سب نجلے سب پیسے میں ٹھوکتے اس کے بعد ہاتھ مارتے. یعنی ہمارے یہاں یہ جو ہے نا یہ رکنا نہیں ہے، نہیں لائے کندھوں کے برابر کریں یا کندھوں کے برابر کہ میں اللہ کے سامنے حاضری یہ تصور کر کے اپنے نماز کا وہ جو ہماری ایک پرانی عادت ہے پوری کندھے یا کانوں کے برابر اٹھانا ایسے بھی کر کے لے جائیں گے تو وہ رکے نہیں، یہ مسلسل جائے یہاں لانا کر لوگ کرنا. لیکن تم یہ بات کان تک اٹھانا ہے، کان کو لگانا ہے، یہ حدیث بات میں بات ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ بخاری کے اندر جس کا میں نے کہا آپ کو وہ باندھ کر پڑے اپنے موبائل میں بخاری نہیں ہے یہ ہاتھ ہے نا اس میں الگ الگ اس کو کہتے ہیں انگلی ان ملا یہ ہتھیلی ہے اس کو سب کہتے ہیں اس ہڈی کو سارے اس کونے سے لیکن پورا کا نام ہے ایسے رنگ کا نماز جو نارملی نہ تو آگے جھکنے کی ضرورت ہے نہ نہ پراننے کی ضرورت ہے جو آپ کے سامنے آگے بستا ہے نہ تو اس سے پیچھے آگے دوسرا پہ رکھا اور نماز جس صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگا کو نماز پڑھنے کا حکم دیا نماز وہ ہے پکڑ لیں
تیسرا طریقہ یہ ہے تین کا مزدوری پر اور یہ ہار تھوڑا سا یہ تین طریقے، لیکن وہ ساری میں کون سا ہے سب سے جب آپ ایسے کریں سارے اختلاف میں بڑھا کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کے بعد جب آپ نے نماز شروع کرنی ہے تو آپ کی نگاہ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھنا یہ جائے، نگاہ فوکس کر دیتا اور آپ پڑھائی کی باتیں لیکن ابھی صرف وہ یہ ہر کار کی بات ہو رہا ہے، رکوع کے بارے رکوع کے لیے جب آپ نے جانا ہے تو اپنے ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھانے ضروری یا کانوں تک اٹھانے ضروری، آپ کے بھی ضروری کا مطلب کیا ضروری میں اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تم ایک مرتبہ ہاتھ اس طرح اٹھاؤ گے نا تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایک انگلی کے بدلے ایک ہی آئے، تو ایک مرتبہ ایسے کرنے سے 10 نیکیاں مل جائیں، 4 رکعت والی نماز ہو تو اس نماز میں آپ کو 4 جانا پڑے گا اور 4 آپ لوگ نماز کرنے جائیں 9 ہو گئے، ہوتا ہے تو 10 تو تمہیں لے جائے گی 4 اگر آپ نفل بھی بدل کے ظہر کے عصر کے مغرب کے تو رات 1000 سے زیادہ پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ کو ہزاروں کا نقصان، بھائی پر بھی اگر بول لیں تو میرے بھائی اس کا نام کرنا ہی روزے کی آمد آپ کے کام ہے، اور اگر میرا کوئی بھائی اس میں رکھا ہے وہ بغلوں میں بت لے کر آتے تھے تو وہ بت گرانے کے لیے ایسا تو وہ بات دنیا کے اندر روایت دنیا میں اس میں ایک بھی روایت سنا تو اتنا ہے میں نے بھی لیکن کبھی چیک کر ایک بار آزمائیں چیک کر بات آپ کو وکل سے سمجھا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نماز وہاں پڑھتے تھے مدینہ تک، یہ بات کیونکہ فرضی وہاں پہلے تو سب سے کوئی اپنے پڑھتے تھے، کچھ میرے دوست کہتے ہیں کہ وہ وہاں کچھ لے کر آتے تھے تو سوچنے کی بات ہے منافق تو جنوں کے گزاری نے گاڑی تو وہ بت کیوں لے کر آتے، وہ تو یہودی ہیں۔ دوسری بات اگر وہ منافق تھے تو منافق تو اپنی چیز سے چھپاتا ہے یا ظاہر کرتا ہے، کوئی ایسا ہے بغل میں اور جب وہ اٹھائے وہ تو وہ تو پتا لگ گیا اور کر گیا یہ تو ایسا نہیں ہے، وہ مناسب کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تیسری بات یہ میرے بھائی جب ہم اٹھائیں اگر پہلی مرتبہ گر گئے تو پھر رکوع میں جاتے وقت کیوں کیا، اگر وہاں کوئی
کیا اگر وہاں بھی گئے وہ پھول بھی گر گئے بھائی خود میرے دوست نہیں کہتے ہیں تو وہ حضور علیہ السلام نے اسلام میں تو ایسا کیا تھا ایسا نہیں شروع میں ایسا کرتے تھے بعد میں تو یہ بھی میرے بھائی ایک غلط ہے یہ میرے بھائیوں ایک غلط ہے غلط فہمی کہتے ہیں صحیح بخاری کے بارے میں آپ کو بہت واضح ہو جاتی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے پانچ اس عنوان صحیح بخاری میں حدیث جو سب چاہیے آپ کی زندگی کو دو بڑے ایک مسجد زندگی اور ایک مسجد اور مسجد زندگی کے اندر جس صحابی نے روایت کرتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اور مدنی رضی اللہ عنہ تو ہمارے بھائی دونوں صحابہ کی نکل کر کے یہ بتانا چاہا ہے مکہ میں بھی ان صحابہ نے دیکھا حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور مدینے والے صحابہ نے دیکھا اپنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے زندگی کا اختتام تو ہو رہا ہے زندگی کا آخر تو آ رہا ہے اپنے علاقے میں داخل تو آپ علیہ السلام نے کہا نماز پڑھنا جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے حضور سے وعدہ نماز اس طرح پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو پڑھتے دیکھا ہے جو فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو نماز میں رکوع شروع میں اٹھاتے ہی دیکھا میرے بھائی یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے مجھے ایسے کرنے سے ظاہری طور پر کچھ مل نہیں جائے گا اور تمہیں ایسے اظہار کرنے سے کچھ مل نہیں جائے گا بولنا بھی مقصد ہے کہ میں نماز چلا جاؤں اور آج کل مقصد ہے کہ میں نماز صحیح پڑھ کے اللہ کی مدد میں چلا جاؤں لیکن کیا ہمارے لیکن جب آپ پڑھیں گے تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ 5 حدیثوں میں آخری بات اس بات سے کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بیماری کے ایام کے بارے میں سنا ہوگا جب آپ اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے تو آپ جگہ پر پڑھاتا تھا بتائیں رضی اللہ یعنی نہیں پڑھ سکتے میں اور آپ اور جنہوں نے آقا کا ساتھ کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کو میرے آقا نے مسئلے دیکھا 17 نمازیں انہوں نے کتنی نمازیں
16 نمازیں انہوں نے اکیلے نے پڑھی. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نہیں آئے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کچھ بہتر. ہمارے لیے تو اگر بہت بہتر ہو گئی، لیکن وہ کچھ بہتر ہوئی. اتنی صرف بہتر تھی کہ ادھر سیدنا علی رضی اللہ کے کندھا اور ادھر سیدنا عباس رضی اللہ کے کندھے پر آپ نے اپنے دونوں بازو لگائے اور پاؤں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. وہ اس طرح پاؤں زمین پر گھسن رہے تھے اور لائنیں بن رہی تھی. میرے آقا کو پاؤں اٹھا کر چلا نہیں جاتا، لیکن یہ بہتر سمجھ. آپ کچھ کیفیت سے بھی مسجد میں آئے تو مجھے نماز پڑھنے کے لیے ہوا یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی روٹین کے مطابق صاحب نماز شروع کروائی. انہیں تو نہیں نہ تھا کہ نماز کے درمیان میں حضور علیہ السلام آنے کا پہلے پتا ہوتا، لیکن وہ اپنی روٹین کے مطابق نماز. صدیق رضی اللہ عنہ مسلح سے پیچھے کرتے ہیں کہ جب حضور آ جائے تو کسی کو مسلح پہ کھڑے ہونے کی اجازت. لیکن آپ نے ان کو اشارہ کر کے روک لیا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں سب پر آواز کروں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صاف بیٹھ کے یہ حدیث میں بخاری یہ بات کہاں ہے صحیح بخاری میں لکھا کرتا تو نہیں بنا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آ کر پہلے سے بیٹھ گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے. پہلے لوگوں سے امام تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ. جب حضور آ گئے ابو بکر رضی اللہ آواز سنتے اور ان کے خون کی آواز اللہ اکبر تکبیر کہہ دیتے تھے. کبیر بنا. میرے آقا نے یہ زندگی کی آخری نماز پڑھائی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ قرآن میرے ہاتھ میں. میرے آقا نے اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی. آخری نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک سے بڑھ کر کسی نے قریب سے ملی اور میں اٹھا کر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نماز کا طریقہ کیا ہے، انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ نماز شروع کرتے رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھایا. آگے میں آپ کو نہیں بتا اور بڑھ کر کوئی کتاب یا کوئی زمین سے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. اور ان سے آخری نماز کسی کی نہیں ہو سکتی اور نہیں ہو سکتا. جتنی قریب ہو کر صدیق رضی اللہ عنہ اور اس کی آخری نماز میں نہیں بنایا. جب یہ حدیث کے اندر موجود ہے آپ کہنے لگے میری بات ہے پورا بڑا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ابو بکر صدیق رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جناب محمد رسول اللہ کرتے. اگر آپ نے آخر میں چھوڑ دیا ہوتا تو اللہ کی قسم ابو بکر رضی اللہ عنہ دوبارہ نہ کرتے. اگر وہ نہ کرتے تو ابھی نہ کرتے. میرے بھائیوں یہ اختلاف نہیں. میرا کام ہے تو میں آپ کو راستہ بتا، باقی آپ کی مرضی، آپ کی تحقیق، آپ کا علم. اپنے جواب اپنا دے لیکن میری ذمہ داری ہے اگر میں نے نماز کا موضوع شروع کیا ہے تو بتانا میری ذمہ داری. ہاں دکھانا میری ذمہ داری ہے، بنوانا میری ذمہ داری.
اس سے آگے جب آپ رکوع میں چلے جائیں ہاتھ اٹھا کر رکوع میں چلے جائیں تو اپنے ہاتھ کا پنجہ بنا اور اپنے گھٹنوں کو پکڑنا اپنے گھٹنوں کو پکڑ اور کوشش کرتا ہے کہ یہ بازو اس طرف کرے ہوئے نہ تو ایسے جھکے ہوئے اور نہ ہی ہاتھ اور بازو کرے ہوئے اور گھٹنوں کو پکڑنا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا صحیح تو میں ابھی داغون کی ہے وہ سب دن کے لیے وہ بازو ہے اور یہ آپ کی کام ہے کمر ایسے بعض کمر ایسے ہوتی یعنی یہ سر ہے اور کمر ایسے بعض میرے کی ایسے نہیں ہوتی آگے ان کو برابر کرنا اور سر بھی ایسے آگے سے برابر ہو میں ایسے جھکا ہوا میں ایسے اوپر اٹھا ہوا یہ اپنے گھر میں جائیں بیٹا میرے ساتھ میرا رکوع ہے بچے آپ سے کھولیں گے محبت بھی کریں گے انجوائے بھی کریں گے اور دین بھی سیکھ جائیں گے آپ کے بیٹا کرو میں دیکھتا ہوں آپ ان کو دین بھی سکھائیں گے اسلام کے ساتھ پیار بھی بڑھے گا اور ہماری نماز بھی درست ہوگی کبھی اپنی اولاد کے ساتھ مل کر وہ دین کی بات کرے تیرا بیٹا کرے تو دیکھ کر اپنے زندگی سنوار لے گا اور نظر پہنچے میرے کچھ روز پاؤں کو درمیان پاؤں کو درمیان میں گدت رکنے نہیں ایسے برابر ہو برابر کرنے کی کوشش کریں کمر بھی اور گردن بھی برابر ہو اور نگاہ رکھنے کی جگہ پر ہو ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر ہو بازو آپ کے بنے ہوئے ہوں یہ پیغمبر علیہ السلام کے رکوع کا طریقہ ہے رکوع کے بعد ہوتا ہے تو پھر آرام سے اپنے ہاتھ سینے اپنے کندھے یا کانوں کے برابر رکھا 10 دیکھیں ابھی مل جائیں لیکن پھر وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ یہ نہیں ہو کا جواب نہیں یہ کوئی سنت نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں کچھ ایسے کرتے سینے دار اور کچھ عجیب و غریب نہیں یہ سنت ہے اس کو ایک طریقے سے آرام سے محبت سے وہ تو میں نے بات سنائی تھی اطمینان اس کو کہتے ہیں اعتدال اس کو کہتے ہیں ان کی ایک غلطی ہے ایسے رکوع سے اٹھنا ہے سیدھے اٹھنا ہے اطمینان سے کھڑے ہونا ہے سجدے میں جاتے وقت حدیث سے بات میں آتا ہے کہ اپنے کی طرح نہیں ابھی تابوت میں آپ نے سجدے میں جاتے وقت اس طرح کون سے ایسے جاتے کون تو آپ دیکھیں ابھی تمہاری کون تو آپ دیکھیں تو وہ اپنے اگلے گھٹنے پہلے لگاتا ہے اور پیچھے سے پہلے ایسے آگے اور اب جو آگے دکھتا ہے اور پیچھے جو ہے وہ اسی کو آپ دیکھیں کر ہاں جو آگے کی طرف فولڈ آپ دیکھ لو گھٹنے کے اوپر فولڈ ہوتے ہیں آگے کی طرف اور یہ تھوڑی آگے کی طرف لا کر فولڈ کریں گھٹنے لاتے ہیں فولڈ کریں آگے کی طرف ایک اس کو اونٹ میں جگہ میں لگا اس کے اگلے آگے اور پچھلے پیچھے
کوہنی میں لوگ ہیں، اور تو تصور میں آئے اس کے پچھلے بازوں کے اندر کیا ہے؟ لوگ اور دوسرے کے اندر کیڑا پن، تو اس کو اگلے گھٹنے میں اور ویسے بھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ڈنڈا باندھ، کیا باندھ لو گھٹنا باندھ کر اس کو حل کرنا ہے، وہ گھٹنے ہیں گھٹنا ہے، تو یہ تو حدیث کے بات میں آتا ہے اس طرح نہیں رہتا جیسے ایک رہتا ہے پہلے زمین پر نہیں لگائے تو پھر کیا لگانے؟ ہاتھ لگائیں، سنا نبی داؤد نے ہاتھ لگائیں، باپ نے بہنے لگائیں صحیح تھا مرد کا اور عورت کا مرد کا اور عورت کا سجدے کا ایک طریقہ ہے جو ہے میں سوال آتا ہے عورت کو چھپ کر سجدہ کرنا ہے، اس کا جواب حدیث سے دوسری طرح ہے کہ پہن کے بجائے برآمدے میں نماز پڑھنا زیادہ سوال ہے، برآمدے کے بجائے کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ سوال ہے، اور کمرے کے بجائے برآمدے کے کمرے میں جا کر نماز پڑھنا زیادہ سوال ہے۔ بنا ہے کہ اس طریقے سے پوچھو، لیکن طریقہ نماز کا وہی ہوگا ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، ہم اس طریقے سے بدل اور تبدیل نہیں کر سکتے۔ مرد اور عورتوں نماز کا طریقہ ہے مرد اور عورت کا سجدے میں گئے اپنے ہاتھ پر لگا، گھٹنے زمین پر لگا، پاؤں زمین پر لگا، اور یہ آنکھیں اور پیشانی بھی زمین پر لگائیں، سیدھے زمین پر لگ گئے، دو پاؤں دو گھٹنے دو ہاتھ اور ایک زمین پر لگیں گے تو سجدہ ہوگا۔ میرے کچھ دوست پیشانی لگا رہے تھے اور ناک اٹھا رہے تھے، اور کچھ دوست ناک کو لگاتے ہیں کسی سے پاؤں پر زمین سے یہ سجدہ نہیں، یہ سجدہ نہیں، سجدے تمہیں لگا کر زمین پر لگنا ضروری ہے، اس کے بغیر سجدہ نہیں۔ ہاتھ کہاں تک رکھنا آپ اپنے کندھے یا کانوں کے برابر دوسرا بکڑی رائے میں تھا اس طرح رکھنے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پاس وہ تو اپنی پاؤڑیاں کا بازو ہے ناک پیڑ کے ساتھ اور یہ ہماری اور میں زمین کے ساتھ زمین پر لگنا کوہنی پہ اپنے پیٹ میں لگانے کا یا اپنے دھان پہ لگانے یہ منع ہے نا، تو منع کا مطلب یہ کام کرنا نہ ہو جائے گا، غلطی ہو جائے، نہ زمین پہ نہ پیٹ کے ساتھ تھوڑا سا فاصلہ زمانت تو پھر ساتھ والے کو دوارا کو نہیں کرتا کیا اس میں پہلے جگہ مان لو نہ کرے ایسا نہیں کسی وجہ سے زیادہ جان بوجھ کیونکہ حضور اسلام نماز کے ہاتھ سے ان کے دائیں میں کوئی نہیں ہوتا، حدیث میں آتا ہے آپ اتنے اپنے بازو سے اگر بکری کا بچہ آپ کے یہاں سے گزرنا چاہتا تو گزرنا، حدیث صحابہ کہتے ہیں پیچھے آنے والا حضور کے بغل کی سفیدی کو دیکھ لیا خوب، اس کا مطلب آپ نمازیں ادا کریں، وطر ادا کریں، نفل ادا کریں، اکیلے نماز پڑھیں اور خوب کھولنے کی کوشش کریں تاکہ اس سنت پر بھی، لیکن جب جماعت کے ساتھ ہو لیکن سال والے بہنوں کا خیال رکھیں آنکھیں کھول دیتے
سجدے میں آنکھیں کھلی رکھی، پوری نماز میں آنکھیں کھلی رکھی۔ اس کے بعد آپ بیٹھیں تو آپ کے ہاتھ رانوں پر یا آپ کے گھٹنوں پر ایک پاؤں بچھا لیں، ایک پاؤں کھڑا کریں، اس طرح آپ بیٹھ گئے دو سجدوں کے درمیان، لیکن بیٹھ کر اطمینان، یعنی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آرام سے جائے۔ بعض لوگ ایسی طریقے سے ہوتے ہیں ابھی سیدھے اٹھے بھی نہیں اور فوراً اوپر جائیں گے، یہ وہ غلطی ہے جو پیغمبر علیہ السلام کو نماز پڑھے انہیں نماز پڑھی نہیں، پھر آپ پڑھو انہیں پڑھی نہیں، پھر آپ پڑھو انہیں پڑھی نہیں، ان کی غلطی کیا آتی وہ بس پڑھی آپ نے پھر ایک سجدہ، پھر اس کے بعد اطمینان سے بیٹھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے اور پھر آپ نے اٹھ کر جانا ہے۔ یہ ایک رکعت ہے، اسی طرح آپ کی چاروں رکعت، تین رکعت، یہ سنت طریقہ بتایا۔ اس میں کچھ باتیں وقت کی وجہ سے میرے خیال سے رہ بھی گئی ہوگی، تو جو رہ گئی ہے نا وہ آپ پوچھ لیں، جو رہ گئے ہیں وہ آپ پوچھ لیں، تو پھر انشاءاللہ ہم اذان کہہ کر نماز بھی پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے بھائی کا سوال آیا ہے کہ برائے مہربانی یہ واضح کر دیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں بھی کوئی فرق ہے یا نہیں؟ یہ تو میں نے بتا دیا ہے، نماز پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ جب کوئی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہو، کیونکہ عورتیں کہتی ہیں کہ عورتوں کے لیے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا شرط نہیں، یہ میری مائیں بہنیں کہتی ہوں گی لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ مردوں عورتوں کی نماز فرق، ہاں نماز سے پہلے فرق ہے، نماز سے پہلے شرطوں میں فرق، ماشاءاللہ مرد کو اپنے تکلیف ضروری ہے اور عورت کو جو فرق ہو گئی نماز سے عورت کو ضروری ہے، اس سے بنایا نماز مرد کے لیے بہتر ہے، لیکن عزیز اپنا چاہیے، لیکن اتنی پابندی نہیں، یعنی اس عورت کے سر پر دوپٹہ ملے تو کوئی نہیں، ان کی ہو تو جائے عورت کے لیے مسئلے میں آنا ضروری ہے۔ لیکن نماز سے پہلے کی بات، جب آپ نے کتنا کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کو کہہ دیا، پھر سلام تک کوئی فرق نہیں، نماز کی شرائط سے فرق ہے، نماز ادھر کتنے میں فرق نہیں، نماز کی پابندیوں میں کوئی فرق نہیں، انگوٹھا بھی سیدھا ہونا چاہیے، انگلیاں بھی ہاتھ بھی سیدھے ہونے چاہیے۔ ایک مسئلہ ہم بتا دیتا ہوں، ایک بار رفع یدین کرنا اس وقت ہاتھوں کی انگلیوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے، اور ایک ہے سجدے میں جا کر ہاتھ رکھنا، تو وہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ اپنی انگلیاں اکٹھی کر کے سجدے میں انگلیاں اکٹھی ہوں اور رفع الیدین میں تھوڑا سا فاصلہ ہو، یہ حدیث پاک میں، لیکن ہونے سیدھے چاہیے۔